الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا سيدنا وسندنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے
نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ نبی کا دے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو درود نبی کی ذات پہ پڑھ کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ اللہ نے زینت پائی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے۔ ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، صدق کا اخلاص کا ایقان کا ایمان کا، تجھ سے پھیلا نور اسلام عرب میں اور شام میں، مٹ گیا تھا نام ارتاد و کفر کا طغیان کا۔ انبیاء کے بعد رتبہ تیرا سب سے بلند، مقتدا ہے تو علی ابو ذر سلیمان کا۔ امان محمد امین محمد یسار محمد یمین محمد، وزیر محمد معین محمد وشیر محمد قرین محمد، سرپردار مہر نگیر محمد ابو بکر صدیق دین محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات واسطے، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود پاک امام الانبیاء فخر الانبیاء سید الانبیاء و سید المرسلین مولا کل فخر الرسل ہادی سبل تاج رسل ختم الرسل، مولا کائنات فخر موجودات بدر الدجا شمس الضحیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین، جمادی الثانی کا یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں پورے پاکستان میں خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل خلیفۃ المسلمین جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں منایا جا رہا ہے۔ ایک ادنا درجے کا جو صحابی ہے اس کی شان یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ اگر کائنات کے غوث ابدال ولی عابد زاہد صالح شہید مفسرین محدثین مبلغین علماء صلحاء واعظ حافظ قاری صالحین، اگر کائنات کے تمام یہ جتنے بھی عظیم المرتبت انسان ہیں، اگر یہ سارے کے سارے مل جائیں، جو ایک ادنا درجے کا صحابی ہے اس کی ایک بال کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی ایک ادنا درجے کی صحابی کا مقام اور شان اور عظمت ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مرکزی حیثیت ہے ابو بکر صدیق کو، تمام صحابہ میں مرکزی حیثیت حاصل ہے کہ صحابہ کرام میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فضائل مصطفیٰ کا عکس بھی تھے اور شمائل مصطفیٰ کا نقش بھی تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے کہ جیسے اللہ کی ربوبیت اور میرے مصطفیٰ کی جو نبوت ہے اس کی جو حدیں ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اللہ کی ربوبیت اور میرے مصطفیٰ کریم کی جو نبوت ہے
اس کی حدیں یوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اسی طرح میرے مصطفیٰ کریم کی جو نبوت ہے اس کے ساتھ ابو بکر کی صداقت بھی نبوت کی حد کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل الانبیاء بعد البشر، انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد اگر اس کائنات میں کسی کا مقام ہے، کسی کی شان ہے اور سب سے زیادہ بلند ترین انسان کوئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کا، ان کی شان کا، ان کی عظمت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام تمام انبیاء کے اندر، تمام نبیوں میں افضل ہیں، اکمل ہیں، اجمل ہیں، احسن ہیں، اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تمام امت مصطفیٰ میں افضل ہیں، اکمل ہیں، اجمل ہیں اور احسن ہیں۔ اور دوسری بات، ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس کو بیان کریں، ان کے کمالات کا احاطہ کریں، ان کے ذکر کو بیان کریں، ان کی شان کو بیان کریں، اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں 13 آیتیں ایسی ہیں جو صرف سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ وہ صحابی رسول ہے کہ 13 آیات جس کی صرف شان میں نازل ہوئی ہیں، اگر ایک ایک آیت کا تذکرہ کروں تو بات طویل ہو جائے گی۔ یہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں کہ اگر ایک صحابی کی شان میں میرے حضور نے ایک جملہ کہہ دیا تو بہت بڑی بات ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ میرے بارے میں، آپ کے بارے میں اگر ہمارے وقت کا کوئی محدث ہے، کوئی مبلغ ہے، کوئی اچھا خطیب ہے تو وہ ایک جملہ کہہ دے تو انسان وہ بھی لوگوں کو بتاتا ہے کہ فلاں محدث نے میرے بارے یہ جملہ کہا تھا۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ 315 احادیث ایسی ہیں جو صرف ابو بکر صدیق کی شان میں ہیں۔ 315 ایسے میرے حضور کے فرمان ہیں جو صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام کے اندر تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا۔ رات کو جب میں سویا تو مجھے خواب آیا۔ خواب کچھ اس طرح سے تھا کہ آسمان سے ایک نور نکلا ہے، پوری دنیا کے اندر یوں نور چھا گیا، چھا جانے کے بعد پھر وہ سمٹ جاتا ہے، سمٹ کر میری جھولی کے اندر آ گیا۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں جب ملک شام سے واپس مکہ کے اندر آیا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے، اپنی رسالت کا اعلان کر چکے تھے، اللہ کی توحید کا ڈنکا بجا رہے تھے، اللہ کی توحید کا پرچار کر رہے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ میرے یار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دیا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اعلان کر دیا کہ یا رسول اللہ، میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول بن کے آئے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا کہ مردوں میں سے سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور میرے حضور کا ارشاد گرامی ہے، میرے حضور نے فرمایا کہ میں نے جس کو اسلام کی دعوت دی، جس کو بھی اسلام کی دعوت دی تو اس نے سوچا ہے، سوچنے کی مہلت مانگی ہے، لیکن واحد ابو بکر ہے جس کو میں نے کہا تو ابو بکر نے سوچا نہیں، ابو بکر نے مہلت نہیں مانگی، بن مانگے، بن کسی مہلت کے اعلان کر دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پر